We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے تمام قیاس آرائیاں یا انسرٹینٹیز دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. اب لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک گرینڈ ڈیل کا خواب پورا ہونے والا ہے. قیام امن کی کوششوں کی آج سب سے بڑی اور سب سے کلیدی پیش رفت ہوئی جب چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر ایران پہنچے. کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں اور جس کا فیصلہ کن راؤنڈ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر، اس میں یہ پیش رفت آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر کا ایران پہنچنا ان تمام کوششوں کا ایک سرتاج ڈیولپمنٹ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو کلیدی بنیادی کردار رہا ہے اس حوالے سے اس میں ایک اور فیصلہ کن گیم چینجنگ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے جب فیلڈ مارشل آصم منیر آج ایران پہنچے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتیں ہوں یا ایرانین لیڈرشپ کے بیانات، امریکہ اور ایران کے درمیان 1.5 مہینے سے جاری جنگ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. امن مذاکرات ہر صورت کامیاب ہونے ہیں اور یہ معاہدہ اسلام آباد میں ہی ہفتے یا اتوار کو ہونے کی امیدیں ہیں. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں جنگ بہت جلد ختم ہونے کے باقاعدہ اشارے دیے. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. آج ہی ایرانی وزارت خارجہ کے اسپوکسمین نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران پر ایٹم بم بنانے کا الزام غلط ہے. ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیوکلیئر انریچمنٹ کے معاملے پر گفتگو ہو سکتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیغامات کا تبادلہ مسلسل جاری ہے. اتوار کو جب ایران کا وفد تہران واپس پہنچا اس دن سے ہمیں پاکستان کے ذریعے کئی پیغامات موصول ہوئے ہیں. وہاں بھی اور ان رابطوں کے دوران بھی ہم نے اپنا موقف واضح طور پر بیان کر دیا تھا. اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے تسلسل میں ہم پاکستانی وفد کی میزبانی کریں گے. جو گفتگو پاکستانی فریق نے امریکہ سے کی اس میں انہوں نے ہمارا موقف سنا. غالباً اس دورے میں انہی معاملات پر تفصیل سے بات ہوگی. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو خود فون کر کے بتایا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 2 دنوں میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے. نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ اسلام آباد جانے کی ایک وجہ فیلڈ مارشل آصم منیر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ فینٹاسٹک ہے. اس جنگ کی مذاکراتی حل کے لیے پاکستان کی ٹھوس پوزیشن کی ایک بار پھر تصدیق کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے بجائے کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. 2 روز سے رائٹرز، الجزیرہ اور AP سمیت کئی غیر ملکی ادارے بھی یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی مذاکراتی ٹیمیں اسی ہفتے ایک بار پھر پاکستان بات چیت کے لیے جائیں گی. تاہم کل یعنی تھرسڈے کو مذاکرات کا آغاز ہونا مشکل نظر آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف جمعہ تک سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے وزٹ پر ہے اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی غیر موجودگی میں پاکستان میں اس لیول کی نیگوسیشنز ہونا ناممکن سا لگتا ہے. یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کئی امریکی ادارے انکلوڈنگ CNN کہتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے لیے بھی ممکن ہے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایک بار پھر پاکستان آئیں. یہ کہنا ہے CNN کا. دوسری جانب 21 اپریل یعنی کہ آئندہ منگل کو اس سیز فائر کی مدت ختم ہو رہی ہے جس کا اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا. گویا صرف 4 دن کی ونڈو ہوگی جس میں جنگ یا امن کا فیصلہ ہونا ہے. اس لحاظ سے اسلام آباد میں نیگوسیشنز کا دوسرا راؤنڈ اس سیٹرڈے یا سنڈے کو ہو سکتا ہے.
ٹرمپ کے اعلانات کے علاوہ پیس کی نئی امیدوں کی وجہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ اس پوری کنٹروورسی کے باوجود دونوں جانب سے صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہورموز میں 3 روز سے جاری امریکی ناکہ بندی پر کوئی جوابی فوجی کارروائی نہیں کی۔ دوسری جانب واضح طور پہ امریکہ کا نیریٹو بھی بدل چکا ہے۔ مسلسل پازیٹیو بیانات سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹک سرکل بلکہ گلوبل مارکیٹس میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ کل وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بہت پروگریس ہوئی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے ساتھ گرینڈ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ We have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, this ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. That's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan, we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state sponsoring terrorism. We are going to make Iran thrive. We're going to make it economically prosperous. And we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Man, we're going to keep on negotiating and try to make it happen because it would be great for the world. وینس کے مطابق 49 سال سے جاری بد اعتمادی ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اب تک ہونے والے نیگوسیشن کے حوالے سے میں بہت مطمئن ہوں۔ The United States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we were sitting across from wanted to make a deal, and I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know, though. But I feel very good about where we are. بے شک آئس میلٹ ہوئی ہے، ماحول میں کچھ نرمی بھی ہے۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے پیر کے صبح خود رابطہ کیا اور معاہدے کی خواہش کا اظہار کیا، جس سے وینس کے پر امید موقف کو مزید تقویت ملی۔ گلوبل فائنینشیل مارکیٹس نے یہ پیغام فوراً پڑھ لیا۔ امریکہ کی سٹاک مارکیٹ S&P 500 یکایک 1.2%، نیسڈیک 2%، گلوبل آئل پرائسز میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ برینٹ کروڈ 4.6% کمی سے $94.7 فی بیرل ہو گیا اور آج بھی اسی لیول پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ WTI تقریباً 8% کمی سے $91.2 فی بیرل ہوا اور آج $92 کے آس پاس ہے۔ اب ایک طرف پریشر ہے اور دوسری طرف ہوپ۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات چیت تاریخ بنے گی یا بحران؟ امید ہے کہ جواب جنگ نہیں، پیس کی صورت میں سامنے آئے گا اور ہسٹری امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن معاہدے پر دستخط ہوتے دیکھے گی۔ پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی نامور سینئر ترین پولیٹیکل اینالسٹ جرنلسٹ محترمہ نسیم زہرا کو۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران US اسرائیل وار جو ہے یہ تو اب ختم ہو رہی ہے، بس اب یہ ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو چکی ہے یا بالکل اس کے قریب ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ عجیب سا سوال ہے کیونکہ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے، مگر مجھے آپ سے اس کی تصدیق چاہیے۔ جی السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو پاکستانی ٹیلی ویژن اسکرین کامران خان صاحب۔ تھینک یو۔ تو اچھا آئی تھنک کہ یہ سوال تو جائز ہے کیونکہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کچھ اندازہ ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو میڈیشن، ویری ایکٹیو میڈیشن، بہت ہائی لیول پر میڈیشن جو کر رہے ہیں دونوں ممالک سے، امریکہ سے بھی اور ایران سے بھی، تو لگ یہ رہا ہے کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے they would like a settlement، اور ایران نے جتنی بھی جہارانہ اور بہادرانہ طریقے سے جنگ لڑی ہے، کوئی ملک نہیں چاہتا کہ وہاں بومنگ جاری رہے، تو ایران بھی چاہے گا کہ کوئی فیئر ٹرمز پہ سیٹلمنٹ ہو جائے، اور پاکستان بہرحال پاکستان نے تو یہ اپنا ایک بڑا بہت میجر پرپس بنا لیا جس دن سے پہلا بام انہوں نے داغا امریکہ اور اسرائیل نے اور ایران کے، بھئی یہ اس خطے میں بالکل بھی ایسکلیشن اور جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو تینوں جو پارٹیز ہیں، ون ان ایکٹیو میڈیٹر اور باقی دونوں جو پروٹیگنسٹ ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے، اور پھر وہ جو ایکشن ہے کہ سیٹلمنٹ کی طرف لے جانے کو بات جو کہ ایکٹیو ڈپلومیسی ہے وہ تو ہو رہی ہے۔ تو پھر حیران کن بات تو نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی
میرا خیال ہے ایک انہوں نے اپنی جرنلسٹ کو کہا آپ ادھر ہی رہیں بھی واپس نہ آئیں کیونکہ 2-3 دنوں میں کچھ ہونے والا ہے. ہم یہاں بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ضرور ہے لیکن یہ نہیں معلوم. اور ایک اور لیز ٹوسیٹ آپ جانتے ہیں ان کو, وہ جب جا رہی تھی انہوں نے مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا سیمز دا نیکسٹ راؤنڈ از فیلی سون. تو میرا خیال ہے کہ, اور اس لیے میں ان کا نام لے رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پاکستانی جرنلسٹ کو فار دا رائٹ ریزنز ہمیں بالکل بھی وانٹ ان دا لوپ کیونکہ وی ور جسٹ ہوسٹ, ہم کوئی ڈسرپشن نہیں کریٹ کرنی تھی ڈس انفارمیشن سے. بٹ اینی وے, تو کمنگ ٹو یور پوائنٹ, میرا خیال ہے کوشچن کوئی اس میں آئی ووڈ سے دا آڈز آر ان فیور. ٹھیک ہے, مطلب اچھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آبویسلی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اس کا فیصلہ ہو رہا ہے, تمام ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ایران سے بھی ہمیں پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں, آبویسلی آپ بھی کنفرم کر رہی ہیں اس بات کو. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ تو پھر اٹس ناٹ جسٹ اے سیز فائر, یہ تو ایک ہے جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ وینس نے کہا کہ گرینڈ بارگین کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی اکنامک انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں, ہم ایران کی سینکشنز ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, آبویسلی ایران کے ایسٹس کو انفریز کرنے کی بات ہو رہی ہے, ایک گرینڈ بارگین کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی اس کے بھی آپ کو آثار لگ رہے ہیں کہ اف اٹ گوز ویل اور یہ سیز فائر وغیرہ کی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اور نیکسٹ فیز کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ گرینڈ بارگین کی بات ہو رہی ہے. جی کامران خان صاحب, میرا خیال ہے کہ جو نیکسٹ فیز ہوگا وہ کسی اگریمنٹ ہی پر محیط ہوگا نا, کہ یہ تو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ دونوں پھر جو ہیں ملیں گے پروٹیگنسٹ ایران اور امریکہ جسٹ ٹو ایکسٹینڈ دا سیز فائر. اگر سیز فائر ایکسٹینڈ کرنی ہوتی تو وہ تو اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں جی ہو گئی سیز فائر ایکسٹینڈ. یقینی طور پہ کسی قسم کی اگریمنٹ ہوگی. جے سی پی او جس کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود رد کیا تھا, وہ ایک اچھا اوور آل ایک تھا اسٹرکچر جس کے تحت آرکیٹیکچر جس کے تحت کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ ہم جے سی پی او ٹائپ ہی چیز دیکھیں گے اور اس میں ناٹ ایٹ دس اسٹیج, اگلی اسٹیج میں بھی پھر ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل پلیئرز ول کم انٹو دا پکچر. فی الحال تو پاکستان ہے اور یہ دونوں سائڈز ہیں, اور یقیناً معاملات ایسے ہیں جس پہ سیٹلمنٹ ہوگی اور اگریمنٹ ہوگی. رسول صاحب ایک چیز جو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ یو ایس کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ جی اس میں بڑا ٹائم لگنا ہے, اس میں بڑی لمبی بات ہونی ہے, اس میں آبویسلی جے سی پی او کو وہ یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں 2.5 سال لگ گئے تھے, اور ابھی ایک اور جو پچھلے سال مئی میں جون میں جو ہوئی ہے جو عمان کی اسپانسرشپ میں جو نیگوسیشنز ہوئے, پھر ابھی فیبرری میں بھی ہوئے, تو یہ تمام میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹائم, آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی اس میں ٹائم درکار ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں تو طے کر چکا تھا ایران, یہ تو پھر یو ایس نے جو ہے پہلا جو اوباما ایڈمنسٹریشن کا اتنا زبردست پورا ایک گلوبلی ریکگنائزڈ ڈیل تھی, وہ اس کو پھاڑ کے پھینک دی تھی ٹرمپ نے. اس کے بعد پھر جب انڈر ٹرمپ جو ہے وہ جو ڈیل ہوئی وہ بڑی ایگزاسٹو تھی, تمام چیزیں اس میں طے تھی, پھر یہ فیبرری کی تھی. تو چیزیں تو طے ہیں, جو ایشوز, مثال کے طور پہ نیوکلیئر ایشوز, تو بقول اومانی فارن منسٹر کے, تو ایران کی جو ڈیل تھی اس میں تو تھا کہ نیور ایور وہ کوئی ایسی انریچمنٹ کریں گے جس سے کہ اس کو ویپنائز کرنا ہو, نیور ایور. تو یہ جو ان کا پرابلم جو ہے کہ یہ ڈی نیوکلیئرائز ہونا, تو ایران تو اس پہ کر چکا ہے. فتویٰ تھا آیت اللہ خامنئی کا کہ جی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, اس کو ویپنائز نہیں ہونا چاہیے. اور اب رہ گیا اسٹریٹ آف ہارموز اور یہ تمام چیزیں, تو وہ بھی یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ اس میں ہفتوں, آپ کے خیال میں مہینوں جو ہے ٹیکنیکل لیول پہ مذاکرات ہو, کیونکہ یہ سارے ڈاکیومنٹس ریڈی ہیں. جی آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا, یقینی طور پہ یہ معاملات ایسے ہی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس میں 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ اگر کافی حد تک یہ چیزیں سیٹل ہو گئی تھیں, ان کے عمانی فارن منسٹر کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جوناتھن پاول یو کے, ان کے حوالے سے جو گارڈین میں یقینی طور پہ آپ نے آرٹیکل دیکھا ہوگا, اس میں انہوں نے تو کہا تھا کہ ایوری تھنگ واز ڈن, ایوری تھنگ واز سیٹلڈ, آئی واز شیور کہ یہ ہو جائے گی ڈیل. اس کے بعد جو ان کے کینٹ ہیں جو یو ایس ایڈمنسٹریشن کے انٹیل کے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی سب تو چیزیں طے تھیں. تو آبویسلی یہ ڈونلڈ ٹرمپ وینٹ دس وے, اسرائیل کی انفلوئنس اور انفلوئنس سے زیادہ کیا کہیں کہ آرم ٹوسٹنگ پہ. اب جہاں کھڑے ہیں تو یہ 2 باتیں, ایک تو یہ کہ
یقینی طور پہ کوئی لمبی چوڑی نیگوسیشنز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کامران خان صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ اپنی ٹیم کو بھیجے اور کہے جی اگری کر کے آ جاؤ، پھر وہ کہیں گے امریکن کہیں گے جنہوں نے ان کو نومبر میں تو خیر کانگریس خیرہ کے ووٹس ہیں، بٹ فائنلی وہ کہیں گے جی آپ نے کس وجہ سے ہمیں لے کے گئے اس جنگ میں جہاں کیا کیا نقصانات نہیں ہوئے، ہماری گڈ ول گئی، ہماری پریسٹیج گئی، سب کچھ، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اگر آپ نے ایک ہی جا کے میٹنگ میں یہ سیٹل کر دینا تھا تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک اینگل ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو ڈریگ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یقینی طور پہ انہوں نے کچھ معاملات وہ ڈیمانڈز پہلے تھا کہ یورینیم انریچمنٹ اتنی ہو جتنا کہ which is okay for civilian use، اب تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے جو نیوکلیئر ریئیکٹر اس کو بالکل ختم کریں، یہ سب تو اس پہ ویری کلیئرلی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از مینیجیبل اینڈ ڈویبل۔ کچھ تو آپ نے فرمایا کہ کر بھی چکے تھے پہلے، اگر یہ کچھ ایڈیشنل ڈیمانڈز لاتے بھی ہیں تو بیک اینڈ فورتھ کر کے آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے میجر ایشو کہ جس کو سیٹلمنٹ میں ٹائم لگے گا۔ البتہ جو جے سی پی او کی نیگوسیشنز پہ بات کرتے ہیں یا اور نیگوسیشنز لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی ٹو کول ہیلز تو اٹ ٹیکس، وہ جے سی پی او تو 20 مہینے لگے اور جو دوحہ اگریمنٹ تھی طالبان کی اس کو 4 سال لگے۔ میرا خیال ہے فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، وہ دونوں جو حوالے دیے جاتے ہیں اس میں یو آر ناٹ ان دا مڈل آف اے جنگ، ایسی تو جنگ نہیں تھی وہاں چلی جہاں کہ پوری دنیا کی جو اقتصادیات ہے وہ بالکل ہل کے رہ گئی تھی، ٹیکٹونک پلیٹس آپ نے ہلا چھوڑی، آپ نے ریکٹر اسکیل پہ کوئی 12 کا لے آئے زلزلہ، تو یہ تو پوری دنیا کو پر اس کا اثر ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ obviously یورپ بھی ان سے ہٹ گیا، ناراض ہو گیا، امریکہ کے اندر بھی دیکھ لیں ٹرمپ ایمپرر، نو ٹو ٹرمپ ایمپرر، کیا کیا نہیں، اور ان کی آرمی کی انہوں نے 8-10 جرنیل بھی نکال دیے، تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ بتاتی ہیں آپ کو کہ وائی دا ڈیل از اے مسٹ۔ اور اسرائیل کے حوالے سے آپ دیکھا کہ پول جو ہے اس میں ان کی سپورٹ کم ہے اسرائیل کی۔ ہمیں یاد ہے جب آئی واز اسٹڈنگ ان امریکہ تو کوئی آپ جب ہم اسرائیل پر فلسطین پر پروگرام کرتے تھے فلیچر اسکول میں تو اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ کوئی نکال ہی نہ دیں، کوئی کیا نہ کر دیں، لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ جو اس وقت فلسطین کے حوالے سے سپورٹ ہے، تو یہ اللہ کے طریقے ہیں کہ ادھر انہوں نے جینوسائیڈ کیا، ادھر انہوں نے اٹیک کیا، but I think things are changing for the better۔ بے شک اللہ کے طریقے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم نے زیادہ بات کی کہ ایران یہ کرے گا، ایران نیوکلیئر انریچمنٹ پہ ان کو یہ اس طرح سے تسلی کرائے گا، اسٹریٹ آف ہارمز میں ان کو یہ تسلی کرائے گا، ان تمام چیزوں میں سے ساری تسلی ایران نے کرانی ہے۔ لیکن دوسری جانب سے ہم نے ابھی سنا، آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس نے کہا کہ گرینڈ بارگین چاہتے ہیں اور ہم یہ کریں گے، اس پہ بڑی اکنامک انٹیگریشن ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں، ذرا اس پہ بھی تو نظر ڈالیں۔ جی بالکل، دیکھیے یہ تو اسٹریٹ آف ہارمز کی تو بہرحال ہم نے ابھی بات نہیں کی، ہم نے نیوکلیئر ہی کی بات کی، وہ جو اس مرتبہ بات تھی اور بڑی دلچسپ، وہ جو ہمیں پتہ چلا اندر کی خبر بھی زیادہ تو ویسٹرن اخباروں کو پتہ ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب انہوں نے بات کی کہ جی ہم آپ کی جو ڈی فریز کر دیں گے آپ کے ایسٹس، تو ان کو کہا گیا امریکنوں کو وہ تو ہے ہی ہمارا پیسہ، تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے کنٹرول میں، اب تو خیر آن اے لائٹر نوٹ، لیکن ظاہر ہے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو ریلیز کریں گے، آپ کو پتہ ہے بلینز آف ڈالرز از بین فروزن ان کے بینکس میں اور ملکوں کے بینکس میں، پھر جو سینکشنز ہیں وہ اٹھائی جائیں گی، اور پھر ریپریشنز کی کوئی بات ہوئی ہے ابھی، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ضرور بات ہوئی ہے، بٹ کچھ حوالوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ شاید ارلیئر آن، کیونکہ یاد رکھیں جو بھی ہم نے دیکھا، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جو ابھی ڈسکشن ہوئی ان اسلام آباد فرسٹ راؤنڈ، اس سے پہلے کامران خان صاحب بہت زیادہ ایکسچینجز ہوئے تھرو پاکستان، اور کوئی ایک لسٹ واز کائنڈ آف ڈرون اپ آلسو، تو یہ سب معاملات جو ایران کے لیے اہم ہیں وہ سب ادھر تھے، تو ظاہر ہے اٹ ول بی گیو اینڈ ٹیک، ون سائیڈڈ تو آؤٹ آف دا کوسچن۔ اور یہ ریپریشن ہو، جو سینکشنز لفٹ ہونی ہیں، جو فروزن ایسٹس ہیں، یہ تو بالکل آن دا فنگر ٹپس والی چیزیں ہیں نا، کہ یہ تو ہونی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب ڈیورنگ دا نیگوسیشنز وائس پریزیڈنٹ نے وہ جو فائنل اور بیسٹ آفر کی، اس کے ساتھ زبانی بہت ساری آفرز جو تھی وہ امریکنز کو دی گئی، جس میں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت سنسیئر ہیں اور یہ ایک بہت ہی کمپوزٹ قسم کی ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ایران ٹوٹلی جو ہے وہ
اپنی ریہیبلیٹیشن کرے، اکنامک ریہیبلیٹیشن کرے، گلوبل انٹیگریشن کرے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے جو تمام مسائل جو ہیں جن کا تعلق فائنینشیل اور مانیٹری ایشوز کے ساتھ ہیں وہ ساری ریسٹور ہو، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید یو ایس اس کے لیے تیار ہے. جی میرا خیال ہے کہ اتنا کمپریہنسو تو میں نہیں کہہ پاؤں گی، کیونکہ یقینی طور پہ جو ایک امریکہ کا اپروچ ہے ٹورڈز ایران، جو کہ ٹو گریٹ ایکسٹینٹ اسرائیل ڈیفائن کرتا ہے، وہ پورا کا پورا تو کامران خان صاحب شاید نہیں ختم ہونے والا، لیکن اس وقت تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے اور دونوں سائڈز کو، ایران کو مل جائے جو اس کی ڈیمانڈ ہے اور امریکہ کو جو ان کی ریزنیبل ڈیمانڈ ہے، تو پھر میرا خیال ہے ونس یو سیٹ دا بال رولنگ پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو جو بڑی بنیادی چیزیں وہ ریزالو ہوں تو بہت اچھا ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ یو ایس میں کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ، ہم تو اتنی بڑی چیز کر رہے ہیں، گلوبل پیس کے لیے ہم اپنی ساری ایفرٹ کر رہے ہیں، سیز فائر اللہ کے فضل سے ہمارے کہنے سے ہوا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ تھکتے نہیں ہیں پاکستان کا شکریہ ادا کرتے کرتے، پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور ہمارے دوسرے آفیشل ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار وغیرہ، اس تمام ایران میں ترانے بن رہے ہیں، ہماری بڑی الحمدللہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں بہت، اور ظاہر ہے کہ گلوبل پیس کے لیے ایک بہت ہی نوبل کاز ہے ہم کر رہے ہیں، بٹ واٹس دیئر ان دا ڈیل فار اس؟ سب سے پہلے there is credibility, global credibility. There is global respect, there's global credibility, there's a leadership on the diplomatic realm. یہ سب چیزیں مل کر کے آپ کو they translate into a stature جس کے بعد the sky is the limit in every respect. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے you've been catapulted into the front lines of global diplomatic leadership. اور کامران صاحب ایٹ اے ٹائم جب دنیا کے ہم دیکھ رہے ہیں ادارے اور قوانین وغیرہ جو ہیں وہ بالکل انکیپیبل دکھائی دیتے ہیں، کہ دنیا میں جو کمپلیکس ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، کانفرنٹیشن ہے، فریگمنٹیشن ہے، اس سب کے سامنے سب بے بس دکھائی دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے جو کیا انشاءاللہ یہ شروعات ہے کہ پاکستان اپنا جو رول ہے خطے میں، ویسٹ ایشیا میں، اور اس سے آگے بھی بڑھائے گا. آپ دیکھیے گا کہ جو 4 فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی پاکستان نے منعقد کی، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ اور ایجپٹ تھا، اس میں 2 روز پہلے 13-14 کو ایک لمبی میٹنگ ہوئی کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، کہ کوئی لوز کائنڈ آف سیٹ اپ یہاں ہو جائے، اور قطر بھی I'm sure اور ملک کو بھی انوائٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہ پاکستان ایک ملک میں، پوری دنیا میں ایک ملک تھا جس کے پاس کنویننگ پاور تھی، جس کے پاس کریڈیبلٹی تھی، جس کے بارے میں لوگ جو مرضی کہیں ملک کے اندر اور باہر، لیکن ایک وہ ملک تھا واحد جس کو ایران اور امریکہ دونوں ٹرسٹ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اور پھر سعودی عربیہ کے ساتھ آپ دیکھیے گا پاکستان نے نہ کہ سیز فائر یہاں کروائی، ہم نے کامران خان صاحب ہم نے دیکھا کہ فائر نہ ایکسچینج ہو مسلمان ممالک کے درمیان. جس طریقے سے پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک نہ کہ ورڈ کی کانفرنٹیشن ڈائریکٹ، لیکن الحمدللہ 2 مرتبہ ان the last 48 hours ان کے فارن منسٹرز ڈیٹیل بات کر سکے ہیں. اور MBS کا جو رسپانس تھا جب اٹیک ہوا، انہیں سیز فائر سے پہلے جب اسرائیل چاہ رہا تھا کہ معاملات کھٹائی میں گرے، تو دیکھیں اگر آپ مجھ سے بات کریں گے ڈالرز اور سینٹس کی، تو میں کہوں گی جی وہ چیز آ جاتی ہے، وہ پھر آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ڈالر اور سینٹس ایسے نہیں آتے. آپ کو تو اتنی دنیا کے ملک سب سے آگے سعودی عربیہ کہہ رہے ہیں ہم نے انویسٹ کرنا ہے، تو تھوڑا سا پھر آپ اپنے پروگرام کے ذریعے جو انٹرنل ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں. لیکن الحمدللہ I never thought that ہم اس دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے کہ پاکستان الحمدللہ اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے جس کے بارے I am sure قائد اعظم in his grave and in heaven must be saying کہ شاباش پاکستان. بالکل آپ نے بہت زبردست بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں، کوئی پرنٹ کیریئر میں بھی اور ٹی وی کیریئر میں کبھی بھی اس قسم کا شو نہیں کیا جس میں پاکستان کی گلوبل جو ریکگنیشن ہے، جو گلوبل پریسٹیج ہے، وہ اس لیول پر ہو.
میرے خیال میں 1 درجن پروگرام ہم نے کیے ہیں. ہم آئسولیشن کے شکار ہیں, ہم تنہائی کا شکار ہیں, ہم خطے میں بھی تنہائی کا شکار ہیں, ہم آس پاس بھی تنہائی کا شکار ہیں. اور آج یہ ہے کہ پوری گلوبل ریکگنیشن جو ہے یہ ہمیں ملی ہے, تو آبویسلی اس کا ڈیویڈنڈ تو ہے. وہ وہ دیٹ کم ریٹرن جی. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں اگر آپ اجازت دیں کہ ہمیں کبھی نہیں دکھائی دیا کہ ہم اس طرح آئسولیشن میں. مجھے یاد ہے کہ جون 2025 میں یورپ کے کیپٹل میں تھی, ان کے آفیشلز کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی, تو انہوں نے بلایا کہ جی آفٹر دا وار, تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ اچیو کیا, یہ اچیو کیا. آپ کو پتا ہے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہوتا ہے کہ اگلے کو بتاؤ گا نہیں جی یو ہیونٹ اچیو مچ. تو کہنے لگے مجھے, تو ان کی فائنل ان کا تھا کہ دیکھیں یہ انڈین پرائم منسٹر مودی اینڈ اجیت دووال were here only 2 weeks ago in this capital and they were saying to us in this office کہ پاکستان is isolated and Pakistan will collapse under its economic pressures. تو میں نے کہا which universe were they talking about? کیونکہ چاہے اور میں نے کہا probably you don't know who Donald Trump is. تو یعنی کہ چائنا ہو, رشیا ہو, امریکہ ہو, ترکی ہو, کون سا ملک نہیں ہے جو پاکستان کو ریکگنائز کرتا ہے. اب نہیں, کافی دیر سے, لیکن ہم نے اس دفعہ ڈیلیور کیا ہے. ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم بڑے میچور ہیں, ہماری ایکسپیرینشیل وزڈم ہے, ہماری ایک پہنچ ہے, ہماری سوچ کی ایک پہنچ ہے کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلو, ریزالو کرنے ایشوز بڑھانے نہیں ہیں. بڑی نوازش. تھینک یو سو مچ. محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی, پاکستان کی بہت سیزنڈ سینئر ترین صحافیوں اور پولیٹیکل اینالسٹ سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب تو امریکہ ایران اسرائیل وار ختم ہونے والی ہے, بہت جلد یہ وار ختم ہو جائے گی. وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا بھی کہنا ہے کہ بہت زیادہ پروگریس ہو چکی ہے. اسرائیل کی جانب سے فی الحال اس معاملے میں کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے, لیکن موساد کے چیف کا ایک بیان ضرور سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال اسرائیل کی اب بھی اولین ہدف یہ ہے کہ وہ رجیم چینج کریں گے. لیکن خطے میں پاکستان اور پاکستان کے اطراف میں ایران سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں بہت پازیٹیو خبریں ہیں. ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ جو ابھی کنفرم کیا ہے کہ جو پیغامات کا تبادلہ ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے, پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران پہنچنا ان تمام کوششوں کا ایک سرتاج ڈیولپمنٹ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو کلیدی بنیادی کردار رہا ہے اس حوالے سے اس میں ایک اور فیصلہ کن گیم چینجنگ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر آج ایران پہنچے. اور بظاہر یہ لگتا یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اور عین ممکن ہے کہ ہفتے اور اتوار کو ان مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہو, جس کا پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہو چکا ہے. اور اس کے بعد ایک عام خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک بہت پازیٹیو خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے اور اس جنگ کے حوالے سے ایک فیصلہ کن ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. پاکستان میں اس سلسلے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا یہاں پہ وائبز ہیں, کیا پیغامات اسلام آباد میں تہران سے واشنگٹن سے وصول ہو رہے ہیں, یہاں سے وہاں پیغامات کیا جا رہے ہیں. بہت ہی زبردست فلری آف ایکٹیویٹی ہے جو کہ اس وقت جاری ہے, اور اس پر مزید بات کرتے ہیں امریکہ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. واشنگٹن ڈی سی جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کامران بخاری صاحب, نامور تھنک ٹینک ہے, فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل میں واشنگٹن ڈی سی میں. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ عجیب سی بات لگتی ہے, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو بس ختم ہو چکی ہے یا بالکل اب ختم ہونے والی ہے, اٹس ایٹ دا فیگ اینڈ, اور پھر یہ کہ اگلے 2 دنوں میں پاکستان میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور آپ کو بڑی خبر مل جائے گی. وڈ یو ایگری انڈیپینڈنٹلی کہ اب یہ جو ہے اگلے 4-6 دن ود ان دس ویک بیفور دا سیز فائر جو ایکسپائر ہوتی ہے 21 کو, اس سے پہلے کوئی اس میں ایک سبسٹینشیل میننگ فل ایک بریک تھرو آ سکتا ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب. دیکھیں پاسبلٹی کی ریلم تو بہت طویل ہے, مطلب ہو سکتا ہے, لیکن پروبیبلٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آئی تھنک کہ, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کو خبر بھی آئی تھی کہ جو ہے ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ بات تو بن رہی ہے لیکن وقت لگ رہا ہے, اور آئی تھنک کہ جو ہے وہ تمام جو ایشوز ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ ایک طرف ان کی آپس میں بائی لیٹرل بارگیننگ چل رہی ہے
پھر یہ ہے کہ ایران کے اندر چونکہ ڈیکیپیٹیشن سٹرائکس ہوئی ہیں، ان کی قیادت تتر بتر ہوئی بھی ہے، تو ان کا چین آف کمانڈ ٹوٹا ہوا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ اپنے اندرونی طور پہ ایک اجماع قائم کرنا ذرا جو ہے مشکل ہوا ہے. تو وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آئی تھنک وی شوڈ بی کاشیس، اینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ کاؤنٹ یور چکنز بیفور دے آر ہیچڈ. تو بخیر صاحب، آپ سے پہلے ابھی ہماری نسیم زہرا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آبویسلی آپ نے دیکھا یو ایس میں کامنٹیٹرز اور بہت سارے اینالسٹ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لمبا پروسیس ہے، یہ بہت ٹائم لگے گا، ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. پھر یاد دلاتے ہیں کہ جے سی پی او اے میں جو ہے وہ 2.5 سال لگ گئے. یہ تمام چیزیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے آپ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جب یہ سارا کام ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ جے سی پی او ہے، یا یہ کہ ابھی جو لاسٹ ایئر جو نیگوسیشنز ہوئی اب ہوئے، کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جی نیوکلیئر جو ہے وہ جو ایران کی کیپیسٹی ہے اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے، اس کو ویپنائز نہ کر سکے، وہ تمام جو اس حوالے سے جو بھی ان کا مٹیریل ہے وہ جانا، یہ تو طے ہو چکا ہے. ایران یہ ساری چیزیں مان چکا تھا، جے سی پی او میں بھی مان چکا تھا، لاسٹ ایئر جو ہے جنیوا میں مان چکا تھا، پھر ابھی جب یہ نیگوسیشنز ہو رہے تھے اس میں بھی مان چکا. تو وہ تو ایران کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن وہاں پہ موجود ہے، صحیح ہے. اب اس کے بعد یہ جنگیں ہوئی اور ایران پہ زبردست قہر نازل کیا اسرائیل اور امریکہ نے، اور بہت بڑی تباہی کی، لیکن بہرحال وہ چیزیں وہاں اپنی جگہ موجود ہیں. اور دوسری تمام باتیں پہ ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں، تحریری شکل میں ایرانین پوزیشن جو ہے موجود ہے، امریکن پوزیشن موجود ہے. تو اگر ول ہے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے نا قاری صاحب؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملات اتنے طے ہو چکے ہوتے ٹرمپ انتظامیہ اور ایرانی ریاست کے درمیان، تو پھر جنگ نہ ہوتی. میں صرف اس جنگ کی بات نہیں کر رہا جو فروری 28 کو شروع ہوئی تھی، میں پچھلے جون میں جو 12 دن کی جنگ تھی اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. تو دیکھیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آفس میں آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی ایک نیگوسیشن کا پروسیس شروع کر دیا تھا ایران کے ساتھ. آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں مزید سینکشنز بھی لگانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیل ہو. لیکن ظاہر ہے ڈیل کرنے میں جو ہے وقت لگتا ہے. پھر وہ ہم نے دیکھا جنوری سے لے کے جون تک جو ہے اسٹیو وٹکاف جو ان کے خصوصی ایلچی ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے عباس ارغچی صاحب، ان کے درمیان بہت ساری گفتگو ہوئی، لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں تھی. کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ 0% انریچمنٹ پہ مان نہیں رہے تھے. کیونکہ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے انریچمنٹ آن ایرانین سوئل پہ اگری کر جاتے ہیں، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آج سے 5 10 15 20 سال کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی اب آپ جو ہے مطلب اس پروسیس کو کنٹرول کر سکیں. تو یہ جو ہے سٹیکنگ پوائنٹ تھا جس وجہ سے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے ان کے پاس لیوریج ہے. معاف کیجیے گا بخاری صاحب، یہ کیا جے سی پی او اے میں سیٹل نہیں ہوا تھا؟ وہاں تو سارے ویریفیکیشن کے طریقے، تمام چیزیں انڈیپینڈنٹلی کیسے مانیٹر کریں گے، وہ تو سب اس وقت طے ہو گیا تھا نا. اور پھر جو عمانی جو اسپانسرشپ میں بات ہوئی اس میں تو نیور ایور والی چیز بھی سامنے آ گئی تھی. دیکھیں، وہ اگر آج جے سی پی او اے تو بالکل علیحدہ معاملہ تھا. جے سی پی او اے میں ان کو ایک حد تک انریچمنٹ کرنے کی اجازت تھی. سن سیٹ کلازز تھے اس میں کہ 5 سال کے بعد جو ہے قدغن کے بعد وہ اتر جائے گا، آپ یہ کارروائی کر سکیں گے. 15 20 یعنی وہ ایک سٹیگرڈ تھا کہ 20 سال کے بعد جو ہے آپ کو، یا 15 سال 10 سال کے بعد، اور اوپن اینڈڈ تھا وہ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیل ان ایکسیپٹیبل تھی، یہاں تک کہ ڈیموکریٹس جو تھے وہ تمام راضی نہیں تھے. اسی وجہ سے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کیا گیا تھا، وہ کبھی ٹریٹی نہیں بن سکی کیونکہ سینٹ میں ووٹس نہیں تھے، اس کی سپورٹ نہیں تھی. تو وہ اٹ واز اے بیڈ ڈیل فرام جو ہے نا ان مائی اوپینین اینڈ اپنا امریکی پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے، یو جسٹ ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ. یہ ایک بہت مختلف قسم کی ڈیل ہے. اور جہاں تک وہ عمانی جو وزیر خارجہ ہیں، ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے، وہ ثالث تھے، تو جب جنگ ہو گئی تو پھر ان کو کوئی بیان تو دینا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی جو ہے ہو جاتی تو پھر امریکہ کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ کو تو ریجیم چینج کو تو امریکہ کا جو ہے وہ نہیں ہے اپنا کیا نام ہے آبجیکٹو. ان کا تو یہ ہے کہ بھائی نیوکلیئر ایشو، بیلسٹک مسلز، آپ کی پراکسیز، بس یہ 3 باتیں تھیں. لیکن وہ اس پہ وہ مان نہیں رہے تھے، اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ فار ایور وارز کے خلاف ہیں، وہ جنگ نہیں کریں گے. اور
پھر انہوں نے جو ہے وہ 12 دن کی جنگ کا خمیازہ بھگتا. پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ بات چیت شروع ہوئی. دوبارہ بھی وہی بات تھی کہ نہیں نہیں یہ طویل جنگ نہیں کریں گے, 12 دن کی جنگ ہم نے ہضم کر لی, تو اب جو ہے ہمیں کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے 0% انریچمنٹ پہ مان جائیں. بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی. تو وہ اس وجہ سے جو ہے اب ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. اب دیکھیں اب جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے. اپنا لگ تو یہی رہا ہے کہ کیونکہ نائب صدر جے ڈی وینس اگر اسلام آباد آئے اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ان کے اپنے اسپیکر آف پارلیمنٹ محمد باقر غالیباف لے کے آئے ہیں, تو اس کی یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیش رفت ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے اور کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. اب ڈیٹیلز ورک آؤٹ کرنی ہے. اب اس وقت ہم انجینئرنگ آف دا ڈیل کے فیز میں ہیں. اس فیز سے نکل آئے ہیں کہ اب ڈیل ہونی ہے یا نہیں ہونی. وہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب ڈیل ہونی ہے, لیکن اب وہ اس کا خد و خال کیا ہے. کیونکہ دیکھیں اینڈ پہ ایران جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ ایسے کمپرومائز کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ یہ نہ لگے کہ وہ کیپچولیٹ کر گیا. تو یہ ڈیزائن ہوتا ہے اگریمنٹ کا, اس کے اندر وقت لگتا ہے, ڈرافٹس ہوتے ہیں, آگے پیچھے جاتے ہیں, تو پھر جا کے بخاری صاحب کیا خبریں ہیں؟ یہ بھی خبر ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ دوبارہ بھی جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اگین پرہیپس وائس پریزیڈنٹ اس کو لیڈ کریں گے, اسٹیو وٹکاف اس میں ہوں گے اور اسی لیول کا ہوگا, وچ ول بی کوائٹ سرپرائزنگ. ڈو یو ٹینڈ ٹو بلیو یہ جو خبریں آئی ہیں؟ دیکھیں میں مطلب میری اپنی اطلاع تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وٹکاف اور کشنر تو ضرور ہوں گے, لیکن عین ممکن ہے کہ نائب صدر ہوں. کیونکہ دیکھیں ایرانی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیل جو ہے وہ ایک سبسٹنٹیو ڈیل ہو, تو ان کی نمائندگی امریکہ کی طرف سے ایلچی نہ کر رہے ہوں. مطلب ہم منصب تو نہیں ہیں کیونکہ ایران کا کوئی نائب صدر نہیں ہے, لیکن اس وقت وہاں کے ڈی فیکٹو جو لیڈر ہیں وہ اسپیکر آف پارلیمنٹ ہیں غالیباف صاحب. تو ظاہر ہے اگر وہ آ رہے ہیں تو پھر جے ڈی وینس بھی آئیں گے, لیکن جو ہے ابھی کچھ اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو جو اس وقت سب سے نمبر 1 ایشو ہے, آپ نے ذکر کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کا ذکر کیا, اور پھر جب جے ڈی وینس نے کال آف کی, ٹاکس کال آف کی اسلام آباد میں, تو نمبر 1 ایشو نیوکلیر آئی. اور بیسک بات یہی ہے کہ جی ویپنائز نہ ہو, جو بھی آپ کا پروگرام ہے پیسفل پرپز ساری دنیا کر سکتی ہے, لیکن ویپنائز نہ ہو, اور ظاہر ہے کہ انریچمنٹ کی اس لیول تک نہ جائے کہ وہ ویپنائز ہو سکے. تو اس پہ تو کبھی بھی ایران نے اصرار نہیں کیا ہے کہ وہ ویپنائز کرنا چاہے گا, جس پہ ہم نے آیت اللہ خامنئی صاحب کا جو فتوے کی بھی بات کر لی, جیسے پی او اے کی بھی بات کر لی, پھر ہم نے اس کے بعد جو ٹاکس ہوئے ان میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا امریکنوں کو یہ اس دوران یہ لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ویپنائز کرنا چاہتے ہیں یا کر پائیں گے, اور امریکن جو چیکس ہے وہ یا جو آئی ای اے وغیرہ کے چیکس ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہیں؟ جی وہ انسفیشینٹ تھے نا, اسی وجہ سے جے سی پی او اے کو ختم کیا گیا تھا. اور دیکھیں یہ یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں جے سی پی او اے کو ختم کیا, اس کے بعد وہ الیکشن ہار گئے اور صدر جو ہے نا جو بائیڈن آئے. جو بائیڈن نے وہ بحال نہیں کی وہ ڈیل, جی حالانکہ وہ اس وقت نائب صدر تھے جب اوباما انتظامیہ میں, ان کی انتظامیہ نے یہ ڈیل بنائی تھی, لیکن وہ بحال نہیں کی کیونکہ ان کو اس وقت تک ان کو بھی جو ہے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ عوام کے اندر مقبول نہیں ہے, ان کو ووٹ نہیں ملیں گے, وہ پھر سے اسی راستے پہ چلیں گے, پھر وہی اس کا نتیجہ ہوگا. دیکھیں الٹیمیٹلی ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے 3.6% 7% بھی دے دیتے ہیں, جو کہ مطلب ایک منظر عام پہ بات ہے کہ ان کی مانگ ہے کہ ہم 3.67% پہ راضی ہیں, لیکن وہ آلریڈی 60% کر چکے ہیں, ان کے پاس نو ہاؤ ہے. ٹھیک ہے ان کے جو ہے تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں, لیکن نالج تو نہیں جاتا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ جو ہے آپ کے پاس تمام ان تنصیبات کی انٹیلیجنس ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کے پاس ایسی جو ہے تنصیبات ہوں جن کا امریکہ کو علم نہ ہو. تو یہ اس پہ کوئی چانسز نہیں لینا چاہ رہا. یہ ایک بہت سنگین ایشو ہے. دیکھیں اس وقت نارتھ کوریا کا جو لیڈر ہے وہ کیوں حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ the cost of doing anything is very high. اب اگر ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز حاصل کر لیتا ہے, کیا وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, کیا ترکی کے انٹرسٹ میں ہے, کیا سعودی عرب خلیجی ممالک کے انٹرسٹ میں, کیا آذربائیجان اور جو سینٹرل ایشیا ممالک ہیں ان کے انٹرسٹ میں, یہاں تک کہ چین اور روس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل تو دور کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس کو
بیڑا بنایا ہوا دوسروں نے نہیں بنایا. جو باقی خطے کے ملک ہیں وہ امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں کہ بھائی وہ اس معاملے کو وہ ڈیل کرے گا. تو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر کوئی عالمی برادری میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھائی ان کے پاس ہتھیار جو ہے نا نہیں ہونے چاہیے. اور جہاں تک ان کی اپنی پوزیشن کا تعلق ہے، دیکھیں ہر ملک کہتا ہے کہ ہم پیسفل ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے امریکہ کے خلاف جو محاذ آرائی اور جنگ جو ہے نا جو اس رجیم نے رکھی ہوئی ہے 1979 سے، ڈے ون سے اس نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے. تو وہ اس ماحول کے اندر کون اعتبار کرے گا؟ تو یہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر اعتبار کرنے کی بات ہے تو کتنا آپ اعتبار کر رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں کتنی سبسٹینشل بات ہے کہ یہ جب وائس پریزیڈنٹ یہاں آئے انہوں نے ایک فائنل اور بیسٹ آفر انہوں نے کہا آفر کی ہے، اس کے ساتھ پھر ابھی خبریں آتی رہی ہیں جو ہمیں بتاتے رہے لوگ کہ انہوں نے ڈیورنگ دا کانورسیشن اور بہت ساری چیزیں جو اکنامک ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اکانومی ریلیٹڈ چیزیں، ریہیبلیٹیشن ریلیٹڈ چیزیں، وہ بہت بڑے پیکج جو ہیں وہ ایرانینز کو آفر کیا. پھر اب انہوں نے خود ذکر کیا، آپ نے کل سنا ان کو، کہ ہم ایک بہت بڑے اکنامک انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں، گلوبل انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں، اکنامک ریوائول کی بات کر رہے ہیں. آبویسلی جو ان کے جو ایسٹس فروزن ہیں وہ انفریز کرنے کی بات کر رہے ہیں، سینکشنز ختم کرنے کی بات. دیر از اے ہیوج لاٹ. ڈو یو بلیو اٹ کہ یہ واقعی ایک اتنا بڑا پیکج اویلیبل ہے ایرانیوں کے پاس اف دے کم ٹو ڈیل، اور ایک ڈیل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوگی ظاہر ہے. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ایک نئی جیو اسٹریٹجی کو ترتیب دے رہا ہے. جو ورلڈ وار 2 کے بعد 80 سال سے جو نظام چل رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ایک نیا سسٹم جو ہے نا ترتیب دیا جا رہا ہے جس میں امریکہ ہیوی لفٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا. جتنے بڑے بر اعظمز ہیں بالخصوص یوریشیا کے اندر، امریکہ وہاں سے اپنے آپ کو ریٹرینچ کر رہا ہے. وہ صرف ایک اوشینک پاور کے تحت میریٹائم سپیسز میں اپنا پریزنس رکھنا چاہ رہا ہے. اور برڈن شیئرنگ اینڈ برڈن شفٹنگ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ جو ہے جو اپنا چھپا ہے اپنا ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے دسمبر 5 کو، اس میں یہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے امریکہ کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے. اس کے تحت ہر خطے کے اندر ایک نیا آرکیٹیکچر ہوگا. اب مشرق وسطیٰ کے اندر 3 کھلاڑی نظر آ رہے ہیں. شروع میں 2 تھے، اب پاکستان تیسرا نمبر پہ ہے. ترکی اور سعودی عرب 2 پہلے تھے، اب پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. اور ان ممالک کو کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اسی وجہ سے بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے جس کے اندر سینٹرل ایشیا ممالک بھی ہیں، آذربائیجان، آرمینیا بھی ہے اور انڈونیشیا بھی ہے. اب اس میں اس کو کیسے ترتیب دیا جائے جب ایران جو ہے وہ اس نے ایک جنگ برپا کی ہوئی ہے اتنی دہائیوں سے خطے کے اندر. حزب اللہ، ہوتیز، حماس، عراقی ملیشیاز پہلے اسد حکومت کو جو ہے نا کا سپورٹ کر رہے تھے. تو ایران کے مسئلے کو حل کرنا تھا، بات چیت سے کرنا چاہ رہے تھے. وہ بات چیت جب نہیں کسی نتیجے پہ پہنچی تو ظاہر ہے پھر جو ہے ملٹری فورس یوز کرنی پڑی ہے. لیکن ملٹری فورس کی اپنی ایک لاجک ہوتی ہے، وہ ایک لمیٹڈ یوز ہوتی ہے. تو اب میز پہ اسی لیے آ رہے کہ بھائی دیکھیں آپ ان جوہری ہتھیار کو چھوڑ دیں، اس کا جو ہے، اور پھر آپ کو ہم اکنامکلی اور ریجنلی انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں، بڑا ملک ہے اس خطے کا، تو آپ بھی جوائن کریں اس پورے پروسیس کو. مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جو یہ موجودہ رژیم ہے یہ ایک ریویژنسٹ اسٹیٹ ہے. یہ اپنا ایک نیا آرکیٹیکچر جو ہے نا ترتیب دینا چاہ رہے ہیں خطے کے اندر. تو وہ کولائڈ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ کولائڈ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ. مطلب ایون ترکی نہیں چاہتا یہ تو جو ہے. اور پاکستان کو بھی تحفظات ہیں. یاد رہے کہ پاکستان کے اوپر بھی کچھ سال 1.5 سال پہلے ایران نے میزائل داغے تھے. بہت شکریہ جناب کامران بخاری، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. تھنک ٹینک مڈل ایسٹ پالیسی کونسل میں سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.